اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں کی بہت زیادہ فضیلت اور وقت ہے۔ ہمارے ہاں جب بھی فضیلت کی بات کی جاتی ہے تو لوگ اس کو محض اعمال کے اجر سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں فضیلت میں سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ یہ وہ دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا انتہائی آسان ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی فضیلت کو بڑھا دیا ہے، اور فضیلت میں اجر بھی داخل ہے۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ جس کو میرے خزانے میں سے جو کچھ چاہیے وہ لے لے، تو ہر آدمی نے اپنی عقل کے مطابق، اپنی سمجھ کے مطابق مختلف قیمتی اشیاء اٹھائیں۔ جو جس آدمی کو سمجھ میں آیا اس نے وہ اٹھایا، لیکن بادشاہ کا ایک وزیر بہت عقل مند تھا، تو اس نے بادشاہ سے سوال پوچھا کہ بادشاہ سلامت، واقعی کیا میں جو مانگوں گا مجھے مل جائے گا؟ تو بادشاہ نے کہا ہاں، تم جس چیز پہ ہاتھ رکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ تو وہ وزیر آیا اور اس وزیر نے بادشاہ سلامت پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو یقین جانیں یہ اللہ تعالیٰ پہ ہاتھ رکھنے کے دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیشہ کی رضا کو مانگ لیں، اور اپنے اوپر ایسی توبہ کو لازم کریں جس میں آپ ارادہ کرتے ہیں کہ آپ کسی قسم کا گناہ دوبارہ نہیں کریں گے، اور پھر ساری زندگی اس نیت کو سچ کرنے میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اگر ممکن ہے آپ سے گناہ ہو بھی جائے یا واپس آپ گناہوں کی طرف متوجہ ہو بھی جائیں تو دوبارہ سے توبہ کر کے دوبارہ اپنی نیت کی تجدید کریں۔ یہی وہ طریقہ ہے جس پر محنت کرتے کرتے ایک وقت اس کو کامل توبہ نصیب ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کلام اللہ میں فرماتے ہیں والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 10 راتیں ذو الحجہ کی ہیں۔ اسی طرح حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں جن کی بڑی فضیلت ہے، اور اسی طرح امام طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ بھی اسی رائے کے قائل ہیں۔ اسی طرح حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اس صبح کی قسم جس سے ظلمت شب چھٹ گئی، اور 10 مبارک راتوں کی قسم، اس سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور طاق کی قسم یعنی یوم عرفہ، اور جفت کی قسم، اس سے مراد قربانی کا دن ہے۔ اس کو امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی روایت کیا ہے۔ اور اسی طرح سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، یعنی تاکہ وہ اپنا فائدہ حاصل کریں اور ان متعین دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ ایام معلومات سے مراد ذو الحجہ کے 10 دن ہیں، اور ایک روایت میں تو حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتہائی فضیلت بیان کی ہے اس کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذو الحجہ کے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں؟ یعنی جو جہاد اللہ کے راستے میں کیا جاتا ہے کیا اس سے بھی زیادہ محبوب ہے نیک عمل ان 10 دنوں میں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی نہیں، اور پھر آگے فرمایا سوائے اس شخص کے جو اپنی جان اور اپنا مال لے کر نکلے اور کچھ واپس نہ لائے، یعنی شہید ہو جائے۔ یعنی شہید کا عمل تو افضل ہو سکتا ہے جو کہ اپنی جان اور اپنا مال لے کے نکلا تھا، لیکن اس کے علاوہ کوئی عمل اتنا محبوب نہیں ہے جو کہ ذی الحجہ کی نیکیوں پر فوقیت لے جائے۔